السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کا میرا ویڈیو نسب سے متعلق ہوگا اور نسب کی اہمیت کیا ہے اور غیر باپ کی طرف انسان نسب کر سکتا ہے یا نسب نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو منسوب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے اس ویڈیو کو، میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنی رائے اور اپنے سوالات کو پیش کر سکتے ہیں اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں اور بیچ میں اس ویڈیو کو نہ چھوڑیں، ورنہ مسئلے مسائل کی بات ہے، بات سمجھ میں آنی مشکل ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت الاولاد والمماليك اہمیت النسب۔ شاہ صاحب نے نسب کی اہمیت کے سلسلے میں فرمایا ہے: اعلم ان النسب احد الامور التي جبل على محافظاتها البشر۔ نسب کی حفاظت انسانوں کا فطری جذبہ ہے۔ اچھی نشو و نما والے تمام علاقوں کے لوگوں میں دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، لوگ باپ دادا کی طرف اپنی نسبت پسند کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس نسبت میں طعن کرے، طعن و تشنیع کرے اور برا بھلا کہے تو اسے ناپسند کرتے ہیں۔ دوسری بات شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی ایسی اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس کی طرف منسوب ہو۔ شاہ صاحب فرما رہے: وَيُحِبُّ أَيْضًا أَن يَكُونَ لَهُ أَوْلَادٌ يُنْسَبُونَ إِلَيْهِ وَيَقُومُونَ بَعْدَهُ مَقَامَهُ فَرُبَّمَا اجْتَهَدُوا أَشَدَّ الْاجْتِهَادِ وَبَذَلُوا طَاقَتَهُمْ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ۔ ہر کوئی ایسی اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس کی طرف منسوب ہو اور اس کے بعد اس کی قائم مقامی کرے۔ لوگ انتہائی کوشش کرتے ہیں اور پوری توانائی خرچ کرتے ہیں کہ ان کی اولاد ہو جائے۔ یہ دونوں باتیں اور دونوں مقاصد فطری ہیں۔ پھر اس کے بیچ میں ایک بات آ گئی ہے جو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ مبنی الشرائع علی ثلاثۃ اشیاء، آسمانی شریعتوں کا مدار تین باتوں پر ہے۔ نمبر ایک، تمام وہ مقاصد جو فطری ہیں، جن میں مناقشہ اور جھگڑا ہوتا ہے، اس کو باقی رکھا جائے، رائگاں نہ کیا جائے، اس کو خراب نہ کیا جائے، برباد نہ کیا جائے۔ پھر شاہ صاحب دوسری بات فرما رہے ہیں کہ ان مقاصد میں سے ہر صاحب حق کو پورا حق دیا جائے، کسی کا حق مارا نہ جائے۔ پھر تیسری بات فرما رہے ہیں کہ ان مقاصد میں ظلم اور حق تلفی کی ممانعت کر دی جائے۔ پھر اس کے بعد نسب سے متعلق اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قال اللہ سبحانہ، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم: الولد للفراش وللعاہر الحجر۔ بچہ فراش کے لیے ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے جو ایک صحابی
اپنے انتقال کے وقت میں اپنے بھائی سے یہ فرمائے تھے کہ یہ بچہ میرا ہے اور اس کی پرورش کرنا، ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے بھائی میں اور ایک دوسرے صاحب میں بحث ہوتی ہے اس بات پر کہ یہ بچہ میرا ہے۔ پھر یہ قضیہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جاتا ہے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے جو بھائی تھے ان کے حق میں فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ بچہ گویا کہ یہ بچے کے چچا ہیں اور یہ بچہ ان کا بھتیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حق میں بچہ تھا ان کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ تو حقیقی معنی میں جن کے والد ہیں، جو بچے کا والد ہے تو بچہ اسی کا کہلائے گا، اور جو زانی ہے اس کو تو پتھر سے سنگسار کر دیا جائے گا، یا دوسرا مطلب ایک یہ بھی فرمایا گیا کہ اس کو کچھ ہاتھ لگنے کو نہیں ہے۔ نسب سے متعلق ایک بات اور سامنے ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ادعا الى غیر ابیہ وهو يعلم انه غیر ابی فالجنۃ علیہ حرام، متفق علیہ۔ جو شخص اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف، جو اس کا باپ نہ ہو، اس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، اور وہ جانتا ہو کہ جس کی طرف میں نسبت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہوں، وہ میرا باپ نہیں، وہ میرا والد نہیں ہے، تو فالجنۃ علیہ حرام، تو جنت اس پر حرام ہے۔ تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اور عموماً اس زمانے میں یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں کہ اگر کوئی بچہ کہیں رہ رہا ہے اور رہنے کی صورت میں دوسروں کو وہ باپ نہ کہے، اس لیے کہ حقیقی معنی میں وہ اس کا باپ نہیں، اور والد کو بھی اور باپ کو بھی جو اس کے گھر کا ذمہ دار ہے، اگر وہ حقیقی معنی میں وہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو وہ اس بچے کو بھی اپنا بیٹا نہ کہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں سخت وعید ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا ہے۔ اس سے دونوں کو بچنی چاہیے، بچے کو بھی بچنی چاہیے کہ اگر فلاں شخص ہمارا حقیقی باپ نہیں ہے تو باپ اسے نہ کہے، اور جو باپ کہلوا رہا ہے ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور پوری طرح سے، اس لیے کہ صاف الفاظ ہیں فالجنۃ علیہ حرام، تو اس کے سلسلے میں سخت وعید ہے۔ تو نسب کے تعلق سے شاہ صاحب نے یہ فرمایا ہے، اور انشاءاللہ پھر اگلا بیان جو ہے وہ عقیقے کے تعلق سے کیا جائے گا۔ تو اس میں نسب سے متعلق، نسب بہت ہی اہم رشتہ ہے، اور اگر انسان کا نسب غلط ہو جائے تو اس کا وقار اور اس کی اہمیت معاشرے میں اور سوسائٹی میں گویا کہ کچھ نہیں رہتا۔ تو ہر انسان کو اپنے نسب کی حفاظت رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے، اور غیر شخص کی طرف اور غیر ذمہ دار کی طرف اور غیر والد کی طرف جو اس کا والد نہ ہو، اپنے آپ کو اس شخص کی طرف اپنی نسبت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر غیر فعل کی طرف جو شریعت میں ممنوع ہے ان تمام فعلوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔